بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 90. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے. تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے. اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، یہ بھی عدل میں داخل ہے. جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے. اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہنے پر موقوف ہے. وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف فرما دے. اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا. یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بیوی بچوں، عزیز رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادت سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض اور واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت و ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، بہت عمدہ عمل ہے، لیکن یہ نہ اتنا کم ہو کہ بندہ بخل یعنی کنجوسی کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ دونوں کے درمیان ہو. مفسرین نے عدل و انصاف کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے. آپ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ عدل شرک کو چھوڑنے اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا
گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب کے حق کو ترجیح دے اور اپنی خواہشات پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے اور ہر حالت میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم یہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل اور کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے فعل سے پوشیدہ یا علانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت اور آزمائش آئے اس پر وہ صبر کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق احادیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، اور رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے جوڑ دیا، مشتق کیا، لہٰذا جو رشتہ داری کو ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں زیادتی ہو اور رزق میں کشادگی ہو اور بری موت دفع ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔